اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت دجال کے فتنوں سے بچ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت ساری تدبیریں اختیار کی اس بات کو اپنی امت میں لانے کے لیے اور امت کو فتنے سے بچانے کے لیے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ کہف کی طرف بھی متوجہ فرمایا، اور سورہ کہف بھی انہی فتنوں کی طرف متوجہ کرتی ہے جو دجال کے فتنے ہوں گے، اور سورہ کہف ہمیں ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کر رہی ہے۔ تو یہ تو 2+2=4 کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل ایک حل کی طرف پہنچا دیا۔ اب اگلا کام ہمارا ہے نا، تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر جو بڑی واضح ہیں اور سمجھ میں آنے والی ہیں، ان باتوں پر جو ہے نا وہ کوئی پیچیدہ نہیں ہے، یہ باتیں کوئی پہلی نہیں ہے کہ جس کو سلجھانا پڑے، کوئی اس قسم کا کوئی وہ یہ معمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑی آسان اور واضح سی باتیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم ان باتوں کو مزید سیکھنا چاہیں، مزید سمجھنا چاہیں تو قرآن و حدیث لبریز ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ کچھ کیز ہمیں بتا دی یہ سورہ کہف نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو سب ساتھی یہ نیت کر لیں کہ اصل ان سیشنز کا اصل فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہماری زندگی میں ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتدریج آتی چلی جائیں گی، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی، ان کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، ہے نا۔ اس طرح زندگی کے اہم ترین کام کے لیے انسان پلاننگ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں کہ میں اور میری نسل اور میری اولاد اور سارے مسلمان اور میرا خاندان دجال کے ہر قسم کے فتنوں سے بچ جائے، اور اس کے لیے یہ نسخہ ہے میرے پاس، اور یہ چند باتیں کہ جو میں فنگر پوائنٹس پر بھی گن کر سمجھ سکتا ہوں، یاد کر سکتا ہوں، اب یہی میرے لیے لاہ عمل ہے، واحد لاہ عمل ہے، حتمی اور فائنل یہی میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ میں اپنی طرف سے بنا نہیں سکتا، کوئی اور بتا نہیں سکتا، کوئی اور سمجھا نہیں سکتا۔ تو اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اس پر عمل کروں، اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں ایمان مخالف انوائرمنٹ غالب ہے، ایمان مخالف فضائیں ذرا تیز چل رہی ہیں، اور میں خود اپنی ذات کے اندر ایمانی کمزوری کا شکار ہوں، عملی کمزوری کا شکار ہوں۔ تو اب میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں محض ارادہ کر لوں اور عمل کر لوں، میری ایسی ایمانی ول پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو انسان جو اہم ترین ڈیسیجن ہے نا کہ جو وہ لے لے اور جم جائے، یا تو وہ ول پاور کی بنیاد پر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا ول پاور کا تعلق ہمارے کانشس مائنڈ سے ہوتا ہے، ہمارا شعوری دماغ ہے یہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا حصہ ہے ہمارے سوچنے سمجھنے اور مختلف فنکشن کو پروسیس کرنے والے جو دماغ ہے، اس کے 2 حصے ہیں، تو کانشس مائنڈ جو ہے نا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ اتنا پاورفل نہیں ہے۔ اور دوسرا اگر ہم کوئی ارادہ کر لیں اور ہم کچھ سوچ لیں اور اس پر جم جائیں استقامت سے، دوسرا کام یہ ہوتا ہے ہمارے بلیف سسٹم سے، ہے نا، اور یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں بلیف، اور ہمارے زندگی کے یہ یقین، یہ گمان اور یہ عقائد، جس سے مراد ایمانی عقائد ابھی میں نہیں لے رہا ہوں، جو اسلام اور دینی عقائد ہیں، تو ہماری زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی نا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے، اور یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، ہم اپنے بلیف کے خلاف نہیں کرتے ہیں عام طور پر۔ تو کوئی چیز اگر اس میں جگہ بنا لے تو پھر ہم اس کو بغیر ول پاور کے بھی کر لیتے ہیں، چاہے ول پاور ہماری کتنی کمزور کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں سطح پہ ہم کمزوری کا شکار ہیں، لہٰذا اب ایک واحد حل ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ ان باتوں پر جو بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور اہل علم نے ان باتوں کو بیان کیا ہے، اور یہ کسی کی پرسنل نہیں ہے، تو ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے نا اب ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی، اور ہمیں مشورہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان بنانا پڑے گا، ہمیں بار بار ان تمام چیزوں میں ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں ہمیں اس کا جائزہ لینے کے لیے کم از کم ویکلی یا کم از کم منتھلی تو ہمیں کچھ وقت نکالنا پڑے گا، چونکہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ تو ہمارے پاس پورے ہفتے میں یعنی بہت بہتر ہے کہ دن میں ہمارے پاس 15-20 منٹ ہو، کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ ہو، مہینے میں 2-2.5 گھنٹے ہم نکالیں
کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں نا، میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میں کن چیزوں کی طرف جا رہا ہوں. اور یہ جو میرے پاس اسکیل اور پیمانے ہیں کہ جو سورہ کہف دیتی ہے یا قرآن و حدیث و سننا دیتے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، میں ان کے اعتبار سے میں کہاں کھڑا ہوں، آگے بڑھا ہوں یا پیچھے آیا ہوں. تو یہ ہم سب ساتھی نیت کر لیں گے نا، اور دل سے نیت کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوب سوچ سمجھ کر اپنی زندگی میں ہر قدم بڑی محتاط انداز میں اور جو ہے نا وہ ایمانی تقاضوں کو سورہ کہف جن باتوں پہ عمل کرنے کا کہہ رہی ہے، ان تقاضوں کے مطابق عمل کر کے مجھے اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب ساتھیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ جی ان پانچوں قصوں کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ان فتنوں کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اصحاب الکہف کے قصے کو جو آیتیں کور کرتی ہیں نا، اس کے فوراً بعد یعنی آیت نمبر 26 پہ اصحاب الکہف کا قصہ ختم ہوتا ہے، اور آیت نمبر 32 سے صاحب الجنتین یعنی دو باغوں والوں کا قصہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے 33 سے یا 32 سے. تو درمیان میں دونوں قصوں کے درمیان میں یہ پوز لیا ہے سورہ کہف نے، اور اسٹوری یہاں روک دی ہے. اب سورہ کہف نے اصحاب الکہف کے قصے کے بعد درمیان میں یہ باتیں کی ہیں. اہل علم فرماتے ہیں ان باتوں میں توجہ کی ضرورت ہے، اور ساری آیتیں اہم ہیں. ہم نے اہم ترین آیتوں کے اہم ترین ٹکڑوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو اس میں آپ غور کیجئے گا. تو ان آیتوں کا ترجمہ تفسیر مکمل طور پہ ہرگز یا مطلوب نہیں، ہم تو صرف ان سے ایک کچھ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے یہ درمیانی حصہ جو دونوں قصوں کے درمیان کا حصہ ہے، اور اصحاب الکہف کے قصے کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک. تو اب لائے عمل یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم ہے کہ آپ تلاوت کرتے رہیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وہ کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من کتاب ربی کا، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ اس میں سے تلاوت کرتے رہیے. لا مبدل لکلماتی، اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. عربی سے واقف حضرات جن کا کچھ وقت عربی کے ساتھ گزرا ہوگا وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نا بڑی عام تعبیر ہے. لا نفی جنس کا ہم اسے کہہ سکتے ہیں اس مقام پہ. لا مبدل لکلماتی، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی ازم، کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی آئیڈیالوجی، وہ اس کتاب اللہ کو تبدیل نہیں کر سکتی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ اکبر. اور راہ نجات یہی ہے. تو اے پیغمبر، آپ اس کتاب اللہ کو چھوڑ کر کوئی پناہ گاہ ہرگز ہرگز آپ نہیں پائیں گے. اور یہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے در حقیقت امت کو سنانا مقصود ہے نا. تو یہ دیکھیں مطلب ایک نا ہمیں فوکس کر دیا. تو اس پہلی آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا پلیز؟ اگر کوئی ساتھی میری رہنمائی کر دے، اس پہلی آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے ہمیں؟ آپ کی سلائیڈ میں بھی آ گئی ہے بھئی. آپ حضرات کو شامل تو ہونا پڑے گا ورنہ آگے کیسے چلیں گے ہم. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لیٹ کر اور کروٹ پر یہ سیشن نہیں سن رہے ہوں گے. یہ کتاب اللہ کے ادب کے خلاف ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک چاق و چوبند اور ادب کے ساتھ اور بیٹھ کر اور توجہ کے ساتھ یہ سن رہے ہوں گے. ہے نا؟ جتنا ہم آرام دہ حالت میں ہوں گے نا، ہماری سیکھنے کی جو صلاحیت ہے نا، عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، جتنا آرام دہ نشست میں ہم بیٹھے ہوں گے نا، ہماری سیکھنے کی صلاحیت شعوری اعتبار سے کم ہوگی. تو اپنے آپ کو اس انداز پر، اس اسٹائل پر ہم لرننگ کے لیے نا جیسے اچکنے کے لیے اور جھپٹنے کے لیے تیار ہونا، اس طرح بیٹھنا چاہیے. سورہ کہف کا پڑھنا جائے پناہ ہے. جی یہ تو پھر کتاب اللہ کی طرف یہ نصیحت کی گئی ہے نا، کتاب اللہ کی طرف. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دین کو
اپنے دین کو اگر تمہیں بتانا ہے، اپنے دین کو اگر تمہیں بچانا ہے، تو تمہیں جو ہے نا وہ کتاب اللہ کو پکڑنا پڑے گا، ہے نا. اور اس کے علاوہ تمہیں کوئی پناہ گاہ تمہیں ملے گی نہیں. ٹھیک ہے. اس آیت میں ایک ایک پیغام ہے، چونکہ اصحاب الکہف کے فتنے سے، جو جو اصحاب الکہف کا قصہ جو فتنہ بتا رہا تھا نا، وہ تو ایمان کے فتنے کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا تھا. ایمان کو، دین کو، جو دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا اس کا مطالبہ ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز تو ہمیں بتا دی اس آیت نے کہ کتاب اللہ کو تھامنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اگلی آیت کی طرف آ جائیں، آیت نمبر 28. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وصیت کی گئی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اور یاد رہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے در حقیقت یہ امت کو وصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اس لیے بنایا گیا کہ امت اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ اس کے اعلیٰ ترین پہلو پر ہیں، اور جو در حقیقت جن پر وہی نازل ہوتی ہے، تو جب ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ان کے علاوہ امت کے لیے کتنا اہم ہوگا. تو دوسری بات جو کی گئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو سنانے کے لیے یہ کہی گئی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اور یہ نبی، تلاوت قرآن تنہا کافی نہیں ہوگی. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے. تنہا کافی نہیں ہوگی، بلکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جمائیے، اپنے آپ کو جمائیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، صبح شام اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتے ہیں. ان کے لمحات زندگی میں سے اکثر لمحات پروردگار کی طرف توجہ کر کے گزرتے ہیں نا. اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی؟ یریدون وجہا. اور وہ صرف اور صرف اسی پروردگار کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی اور اس کی جو ہے وہ اس کو راضی کرنے کے طلبگار ہوتے ہیں. یریدون وجہ، یہی ان کا واحد مقصد ہوتا ہے. صبح شام رب کو پکارتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس پر مر مٹے ہوتے ہیں. اور پھر مزید اہمیت سے بتایا کہ یہ نا، پہلے تو ایک تعبیر کہ اپنے آپ کو جمائیے، وصبر، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائیے، ولا تعد عیناک عنہم، اور اے نبی آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں ان سے تجاوز نہ کریں. تعدو ہے نا، تریدو زینت الحیات دنیا، کیا دنیاوی زندگی کا طلبگار ہے؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ امت کو سنایا جا رہا ہے، مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے. اور اگر یعنی گویا کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا نا، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جمائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کا طالب علم بھی ہو لیکن دنیا کا طلبگار بھی ہو. کتاب اللہ کا طالب علم بھی ہو اور دنیا کا طلبگار بھی ہو. کتاب اللہ کے علم کے بارے میں انٹلیکچل لیول تو اس کا بڑا ہائی ہو، لیکن پریکٹیکل اعتبار سے خوف خدا، خشیت خدا، عبادت خدا، رضا خدا بندی، ذکر خدا، اطاعت خدا، ان سب سے خالی ہو. اور در حقیقت وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے دنیا کا طلبگار ہو. اللہ مجھے بھی بچائے، ہم سب کو بھی بچائے اس سے. ہے کہ ہم دین کے ذریعے سے دنیا کے خریدار بن جائیں گے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا. تو ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کی اطاعت نہ کیجیے گا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کی اطاعت نہ کیجیے گا. واتبع هواه، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. بڑی جی دنیا میں نظریے اٹھتے ہیں، بڑے فلسفے اٹھتے ہیں، اٹھتے رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے اور لیکن در حقیقت اللہ ایمانی بصیرت دے دیں اور اللہ سمجھا دیں تو اب محض علم سے ان کا مقابلہ کرنا، ان جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی کے فتنوں کا مقابلہ کرنا، ان خواہشات نفس کے فتنوں کا مقابلہ کرنا محض علم کی بنیاد پہ ممکن نہیں، صحبت کے بغیر.
صحبت کے بغیر ممکن نہیں. تو ان لوگوں کی اتباع نہ کریں کہ جن کا دل ہماری یاد سے خالی ہے، چاہے انٹلیکچل لیول کتنا ہی ہائی ہے، اور در حقیقت ان کے ہر چیز کے پیچھے نا ایک ہی جذبہ چھپا ہوا ہے، ایک سفلی خواہش چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے خواہش نفس. یا تو وہ حب مال میں مبتلا ہیں، یعنی مال کی محبت میں مبتلا ہیں، یا وہ پھر حب جاہ میں مبتلا ہیں، وہ عزت، شہرت، فیم کے پیچھے پاگل ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے شخص کا معاملہ تو حد سے گزرا ہوتا ہے. اور کہہ دیجئے الحق من ربکم، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب یہ اختیار، یہ اس دنیا میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہاں چاہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی منشا بھی یہی ہے، چاہے سے مراد اختیار کو بتانا ہے. جو نہیں مانے گا اللہ کیا ہوگا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. تو وہ ظالم ہوگا، اور ظالم لوگوں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. احاط بہم سرادقها، کہ جس آگ کے شعلے ایسے ظالموں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. وہیں یستغیث، بڑا عجیب جو ہے نا وہ دل کو دہلا دینے والا منظر بیان کیا ہے جہنم کا. وہیں یستغیث، اور یہ مدد مدد پکاریں گے بھی تو مدد تو نہیں ملے گی. ہاں مدد کیا ملے گی، وہ مدد نہیں ہوگی، وہ اور عذاب کی شدت کو وہ کیفیت بڑھا دے گی. وہ کیا ہوگا، یغاثو. تو یہ ایک تحقیر کا انداز ہے نا، یغاثو بما ان. تو ان کی مدد کا جواب دیا جائے گا ایسے کھولتے ہوئے پانی سے، اور ایسے غلیظ پانی سے، کلمہلی، جو جو تلچھٹ کی طرح ہوتا ہے. جن پتیلیوں میں کھانا بنتا ہے نا، تو ان کی تہ میں جو حرارت و تپش سے جو تلچھٹ سی ہو جاتی ہے نا، کتنی غلیظ ہوتی ہے، کتنی گندی ہوتی ہے، کتنی بےہودہ ہوتی ہے. وہ اس طرح کے پانی سے ان کی پکار کا جواب دیا جائے گا. یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. اللہ حفاظت فرمائے. بئس الشراب، وہ پیاس کے مارے پانی مانگیں گے، ان کو یہ تلچھٹ انتہائی گرم ان کو یہ دی جائے گی. اللہ نے خود فرمایا کتنا ہی برا یہ مشروب ہوگا. وساعت مرتفقہ ہو، یہ تو جہنم کا ایک منظر ہے. جہنم ہے ہی خود بڑی بری رہنے کی جگہ. اب اللہ پاک تقابل کے بغیر اپنی کتاب کو اللہ پاک خالی نہیں رہنے دیتے. لہذا دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پر ایمان لا کر اس کے ایمان کے مطابق نیک عمل کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ کے لاڈلے بندے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں لوگ، ہم ان قربانیوں کو یوں ہی رائیگاں چھوڑ دیں گے؟ ساری دنیا کے لوگ حرام کی طرف لپک کر جھپٹ کر اپنی نگاہیں دوڑاتے تھے، اور حرام کی طرف لپک کر وہ جاتے تھے، اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھتے تھے. تو انا لا نضیع اجر من احسن عملا، انہوں نے اپنی حرام آرزوؤں کی جو قربانی دی ہے، اللہ پاک اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، اچھا عمل، اکثر عملہ نہیں کہا، احسن عملہ، جو بہترین عمل کرتے ہیں، ایکسلنس ہے نا. ہم کو تو اللہ پاک نے نا، ایک مومن کو اللہ پاک نے گزارے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا جی. ایک مومن کو گزارے لائق دنیا میں نہیں بھیجا، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ گزارے والا عمل کر لے، گزارے والی نماز پڑھ لے، گزارے والے روزے رکھ لے، گزارے والے صدقات خیرات کر لے، گزارے والی نیکیاں کر لے. بلکہ ہم سے تو اپنے ہر عمل میں، چاہے دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، ایکسلنس، احسان مطلوب ہے نا. تو جو احسان کرنے والے ہیں، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. تو کہ اللہ کیا اجر ہوگا، اولئک لہم جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، قرآن میں جنت کا ٹائٹل ہے تجری من تحتها الانہار، ہے نا. تو اولین عرب کی نفسیات کا خیال کیا ہے، صحرائی لوگوں کے لیے انتہائی، ان کی امیجنیشن میں انتہائی جو تمثیلی زندگی کا تصور ہو سکتا تھا، ریت اڑاتی، دھول اڑاتی صحرا میں رہنے والوں کے لیے وہ یہ ہو سکتا تھا کہ سرسبز و شاداب باغ ہو صحرا کے بیچوں بیچ، اور اس کے اندر ہی نہریں بہ رہی ہوں. تو یہ اللہ پاک نے اولین عرب کی نفسیات کا خیال کیا ہے. لہذا جنت کے تصور و منظر کشی میں اللہ رب العزت گویا کہ قرآن میں جنت کا ٹائٹل اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تجری من تحتها الانہار. تو وہ ایسے ہمیشہ کے باغات ہوں گے کہ جن کے اندر ہی نہریں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے ہی نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب. اور دنیا میں تو سونا اللہ پاک نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وہاں اس جنت میں ان کو بڑا اعزاز ان کا
کیا جائے گا، اور اس اعزاز کی ایک جھلک، ایک ہلکی سی جھلک اللہ نے بتا دی. یہ اعزاز ان کا کیا جائے گا، یہ ان کو عزت اس طرح دی جائے گی کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جو دنیا میں اس کلچر و معاشرے میں بادشاہ پہنا کرتے تھے، دنیا میں جو عزت دار فرد ہوتے تھے وہ پہنا کرتے تھے. اور قدیم تہذیب کے اندر، ابھی قریب ہی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو وہ جو مختلف مصری تہذیب کے اندر جو مختلف فرعونوں کی جو ممیاں ملی ہیں، تو ان کی جو اصل ناش ہے وہ کئی تابوت در تابوت ہوتے تھے. اصل ناش کو بھی سونے کے حلقہ ہوتا تھا جس کے اندر بند کیا ہوا ہوتا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اور انگلیوں میں. تو قدیم تہذیبوں کے اندر اور خاص اور جس معاشرے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، وہاں بھی جو بادشاہ اور عزت دار قسم کے لوگ ہوتے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں میں سونا پہنتے تھے. قرآن کریم نے اور دین نے تو خیر مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا، البتہ جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُس، اور ریشم کے اور مخملی سبز ریشم کے لباس پہنیں گے. دنیا میں بھی ریشم کو حرام کیا گیا مردوں کے لیے. دبیز اور نرم ریشم کے لباس پہنیں گے. اور پھر اور ایک اور منظر کشی کی، متقین فی علی الارائک، یہ قرآن کریم میں تقریباً 7-8 جگہ پر ہے. جنتیوں کے بیٹھنے کے انداز کو بتایا، جنتیوں کے بیٹھنے کے انداز کو بتایا. جی اپنے مائک بند کر دیں جی. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹھیک ہے جی. تو جنتیوں کے بیٹھنے کے انداز کو بتایا ہے کہ وہ اپنی مسیریوں پر یعنی تختوں پر متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اتکا کہتے ہیں کہ آپ ذرا تصور کریں کہ عام طور پہ کھانا وانا کھانے کے بعد نا ہم اپنے صوفے پر یا جو بھی ہماری نشست کا جو جگہ ہوتی ہے نا، ہم کیسے ٹیک لگا کر پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے اطمینان کا. عام طور پہ جب انسان تھکا ہارا کھانا وانا کھاتا ہے نا، ذرا اطمینان اور سہولت محسوس کرتا ہے تو یہ انداز نشست اختیار کر لیتا ہے، بے فکری کا. ہے کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تشویش، کوئی انزائٹی، کوئی ڈپریشن، کچھ بھی نہیں ہوگا. متقین فی علی الارائک کسی بھی حوالے سے نہیں ہوگا. نعم الثواب، اللہ نے کہا یہ ایک جھلک ہے، یہ ایک جھلک ہے. اور ان کی تو یہ تو بہت ہی بہترین بدلہ ہے. ثواب بدلے کو کہتے ہیں. وہ حسنت مرتفقہ، و جنت ہے ہی رہنے کی بہترین جگہ. تو اب دیکھیں ہمیں پتہ چلا کہ بھائی دین کا، ہمیں اپنے دین کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے نا، تو ہمیں پھر یہ کام تو کرنا پڑے گا کہ نمبر 1 ہم تلاوت قرآن کو تھامنا پڑے گا. نمبر 2 نیک صحبت کا اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. کوئی باپ، کوئی والدین اپنی اولاد کو اچھی صحبت سے بہترین تحفہ نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا یہ. ٹھیک ہے. اور بچے جیسے ہی بچپنے سے نکلتے ہیں نا، تو ان پر سب سے زیادہ انفلوئنس جو سرکل کرتا ہے وہ ماں باپ سے ہٹ جاتے ہیں. اگر جس کے بھی بچے بڑے ہوئے ہوں گے وہ اس بات کی تصدیق کرے گا، ساری ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے. اب وہ اپنے فرینڈز کا جو ان کا سرکل ہوتا ہے نا، جو دوستوں کا سرکل ہوتا ہے، اب اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکول میں، اپنی بچیاں ہوتی ہیں، اپنی جو مس ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں اپنے سر ہوتے ہیں یا قاری صاحب ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. جیسے ہی اپنے والد صاحب کو لڑکا فالو کرتا ہے، لڑکی اپنی والدہ صاحبہ کو فالو کرتی ہے نا، ان جیسا کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن جیسے ہی بچپنے سے یہ لڑکپن کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 9 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے ہو جاتے ہیں، تو اب ان کی نگاہ ان لوگوں سے ہٹ جاتی ہے. اب یہ اپنے دوستوں کے مطابق چلتے ہیں. تو چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کی نیک صحبت کا خیال رکھنا، جوان ہو جائیں تو بھی نیک صحبت کا اہتمام رکھنا، اور خود اپنے لیے بھی، سب سے پہلے تو اپنے لیے بھی نیک صحبت کا اہتمام رکھنا. یہ ہمارے ایمان کو فتنے سے بچائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری اہم ترین چیز ایمان کو فتنے سے بچانے کے لیے جو یہ صورت ہمیں حل دے رہی ہے، وہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھے. دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھیں. اللہ پاک ہمیں کھول دے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائے، لیکن سمجھنا پڑے گا. آج ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی تو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. اتنا انسان سوچے، ایک تعجب ہوتا ہے. اور کہ جیسے ہی ایک انسان جن لوگوں کے لیے جی رہا ہوتا ہے،
جن لوگوں کے لیے یعنی اس کی فیملی عام طور پر لوگوں سے پوچھیں، عیال دار بال بچوں والے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہے زندگی، وہ کہتے ہیں کہ بس جی بچوں کے لیے جی رہا ہوں. اگرچہ جواب ٹھیک نہیں ہے لیکن کامن پریکٹس سے یہی جواب دیا جاتا ہے، جی اب تو اولاد کے لیے جی رہا ہوں، بس بچوں کا فیوچر ہے یہ. اور وہ باپ مرتا ہے، ماں مرتی ہے، تو وہ ایک ایک منٹ میں، چند لمحوں کے اندر نا، اب اسی مرے ہوئے انسان کو اب اس کے نام سے نہیں پکارا جاتا. اب اس کو کہا جاتا ہے کہ جی میت کہاں رکھی ہوئی ہے، میت کو غسل دے دیا، جنازہ تیار ہے، باڈی کہاں ہے نا. ایک نمبر سے نسبت ہی ختم ہو گئی، ایک 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 لمحے میں. سانس نکلنے کی دیر تھی، اب ہمارا نام ہی تبدیل ہو گیا. ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ محمود صاحب، ندیم صاحب اور فلاں صاحب کہاں ہے نا. اب یہ نہیں کہہ رہا کوئی، اب یہ کہہ رہا ہے کہ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے. اور جن لوگوں کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہی انہی کو سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے. اگرچہ یہ حکم ٹھیک ہے لیکن ایک سوچنے کی بات ہے، ان کو سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے قبر میں اتارنے کی، ہے نا. اور مسنون بھی یہی ہے. لیکن ذرا سوچیں کہ انسانی جذبات کے اعتبار سے کہ اگر میت کو اللہ ہی جانے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قسم کا شعور ہوتا ہے ہمیں. اور میت کو کسی نہ کسی درجے کا شعور ہوتا ہے، اپنے آس پاس کے حالات سے وہ آگاہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو وہ میت مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلدی جنازے کا اہتمام کریں تاکہ جلدی مٹی کے نیچے دفن کر دیں. اور پھر اسی اپنے انتہائی قریبی عزیز کو انسان اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتا ہے، اور منوں اور ٹنوں مٹی اور پتھر کی سروں کے نیچے دفنا دیتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، ہے نا. تو بس یہی زندگی ہے، اور یہی زندگی ہے، اور اس کو چھوڑ کے ہم نے جانا ہے. تو کیا اس دنیا کے دھوکے کے اندر، اس دنیا کی فکر کے اندر اپنے رب کو ہم ناراض کریں، اور ہم جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے رب کو ناراض کریں، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اپنے رب کو ناراض کریں. تو اصل تو جی رب کی رضامندی ہے، ٹھیک ہے. اور رب کی رضا میں کسی کی مطلب ایک رب کو راضی کرنے کی راہ میں کسی کی نافرمانی کو حائل نہیں ہونے دینا، کسی کی اطاعت کو حائل نہیں ہونا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا، معاشرہ سوسائٹی کیا کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے جو میرا رب چاہتا ہے تو میں شوق سے کروں گا. اگر وہ کر رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، سوسائٹی میں ٹرینڈ وہ چل رہا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوگا، وہ لائف اسٹائل سوسائٹی میں اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ جو میرا دین اچھا نہیں سمجھتا، تو چاہے دنیا مجھے یہ کہے کہ یہ پیچھے رہ گیا ہے، چاہے مجھے ایسا لگے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں، دوڑ سے باہر آ گیا ہوں، لیکن مجھے باہر آ جانا چاہیے. مجھے اس بات کو سمجھنا چاہیے، دنیا کی حقیقت کو. اور چوتھی چیز، اگر ہم نے اپنے ایمان کو، دین کو فتنے سے بچانا ہے نا، تو چوتھی چیز جو یہ آیتیں ہمیں بتا رہی وہ ہے بھائی آخرت کی فکر. دیکھیں آیتوں کے آخر میں کتنا آخرت کا بہترین زبردست طریقے سے اللہ رب العزت نے آخرت کا منظر بیان کیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت ساری اور بھی نکات اور پہلو ہیں جو ذرا عربی اگر ہم نے پڑھی ہوئی ہو نا تو وہ بہت بہترین پہلو ہے اس کے اندر. تو یہ آخرت کی فکر کو بڑے بلیغ انداز میں یہ آیتیں بیان کر رہی ہیں، جن میں سے چند باتیں ہم نے سیکھی ہیں. تو یہ چار چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے. آپ حضرات میرے ساتھ ہیں پلیز. یہ چار چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، ہم آگے بڑھیں. ساتھی اگر چیٹ باکس پہ بتا سکیں کہ اپنے ایمان کو فتنے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا لایا عمل ہے. نمبر 1 قرآن، یعنی صرف تلاوت نہیں، قرآن کو تھامنا ہے، تلاوت کو. نمبر 2 نیک صحبت. نمبر 3 دنیا کی حقیقت. نمبر 4 آخرت کی فکر. یہ چار صفات ہماری زندگی میں ہوگی تو پھر ہم اپنے ایمان کو فتنے سے بچا سکیں گے. دجال آئے گا تو اس کے فتنے سے بھی، اور دجال نہیں آئے گا تو اس کے معاون فتنوں سے بھی ہم اپنی اولاد کی نظر. اس میں ایک چیز جو نیک صحبت ہے اس کو ذرا ہم نے الگ طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وہ کور ہے. انشاءاللہ ہم جو یہ 5 قصوں کے اندر چیزیں پڑھیں گے نا اس میں ایک ایک چیز کور ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کو نیک صحبت کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ سب ساتھیوں نے کہا. آگے آ جائیں. دوسرا قصہ تھا صاحب الجنتین کا. یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا 2 باغوں والوں کا قصہ، جسے اللہ رب العزت نے بڑا نوازا تھا. اور اس کا ایک دوست جو کہ موحد تھا، توحید پرست تھا، اللہ نے اس کے ساتھ اس کا مکالمہ ذکر کیا ہے. اور اس مکالمے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو دوست، جو 2 باغات تھے، جس کے خوب باغات ہر موسم میں پھل دیتے تھے، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت، نوکر خادم، حشم
اور بڑی اس کی ایک نعمتوں سے لبریز لگژری لائف تھی جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے۔ دوسرا دوست مکالمہ کہتے ہوئے اس کو اللہ کی یاد دلاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کا حقدار ہوں، سیلف میڈ ہوں میں۔ ٹھیک ہے، سیلف میڈ کا لفظ جو ہے نا اچھا نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ سیلف میڈ کوئی انسان نہیں ہوتا، اگرچہ یہ جس تصور سے کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود سے محنت کی ہے۔ یہ تصور نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے اللہ نے میری مدد نہیں کی، پھر بھی ایسی تعبیرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہے نا؟ تو سب کوئی سیلف میڈ نہیں ہے جی، وہ کوئی سیلف میڈ بندہ نہیں ہے، سب کو جو ہے نا جو ہے نا وہ گاڈ میل وہ میڈ ہوتے ہیں، سب کو اللہ ہی بناتا ہے جس کو جس نعمت سے نوازتا ہے۔ تو وہ اس کا تصور یہ تھا، اور اگر وہ آخرت پر یقین نہیں تھا، اور اگر کوئی دوسری زندگی بھی ہوگی تو اس میں بھی میرا رب مجھے اچھا رکھے گا، اگر کوئی آخرت ہے، اگر کوئی رب ہے تو اس کے جو نیک دوست تھا اس نے اس کو ڈرایا کہ دیکھو اس طرح کی ناشکری سے اور اللہ کی نعمت اور آخرت سے غفلت سے اور آخرت کے انکار سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو نعمتیں دینے والے بھی اللہ ہیں، نعمتیں سلب کرنے والے اور چھیننے والے بھی اللہ ہیں۔ اور ہوا ایسا آخر میں کہ ایک آگ کا بگولا آیا، ایک بھنور آیا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹویسٹر آیا ایک، اور جو ہے نا وہ سارے اس کے باغات جلا کے خاک کر دیے اس نے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اگلے قصے سے پہلے ابلیس کا اگلا قصہ ہے، آیت نمبر 50 پر نا ابلیس کا قصہ ہے یہ، 49 پر جو ہے نا آیت نمبر 49 تک، تو درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس میں بھی ہم نے ساری آیتیں اہم ہیں، ان اہم ترین آیتوں کے اہم ترین حصوں کو ہم نے ایک ریڈ کلر دے کے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں۔ اللہ نے یہاں وہی دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ وَضْرِبْ لَهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے پیغمبر ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرکب مثال بیان کی، اس کو تشبیہ تمثیل مرکب کہتے ہیں۔ ایک سچویشن کے ذریعے سے دنیا کی حقیقت سمجھانے کی قرآن اور سورہ کہف کوشش کر رہی ہے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ زمین بنجر ہوتی ہے، لق تک ہوتی ہے، اور سوکھی ہوئی ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، پھر اللہ کی رحمت بارش برستی ہے، کما انزلناہ من السماء، ہم ہی اسے آسمان سے اتارتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، اب پھر زمین میں وہ بارش کا پانی رل مل جاتا ہے، اور اس سے وہی بالکل دھول اڑاتی اور بنجر زمین، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں زندگیاں جنم لیتی ہیں، ہے نا؟ اور وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اور وہ فصلیں لہلانے لگتی ہیں، اور باغ اور پھلوں اور پھولوں سے اور بیلوں اور بوٹوں سے لد جاتے ہیں، اور ایک رونق سی سج جاتی ہے، محفل سی سج جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، یہ ساری تر و تازگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے نا؟ ہر تر و تازہ پتے نے مرجانا ہوتا ہے، ہر کھلے ہوئے پھول نے مرجھانا ہوتا ہے، ہر کھڑی ہوئی فصل نے کٹنا ہوتا ہے یا ختم ہونا ہوتا ہے، ہر تر و تازہ سرسبز و شاداب باغ نے خشک ہونا ہوتا ہے، کٹ جانا ہوتا ہے۔ تو فضبہ حشیم، حشیم کہتے ہیں جی وہ جو پتا سوکھ کر پیلا ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر ہاتھ میں لے کے اس کو اگر دبایا جائے، پریس کیا جائے، جیسے وہ چورا چور ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی حشیم، فاصبح حشیما۔ اور ایسا وہ خشک ہو کے ریزہ 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 ہو جاتا ہے کہ تزروح الریا، ہوائیں اس کے ذرات کو اٹھا کے ایسے ماحول میں پھیلا دیتی ہیں کہ اس کے نام و نشان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہی ہے زندگی۔ ایک دن تھے ہم جب ہماری کوئی پہچان نہیں تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے، آج ہم جس جس لقب، جس جس نسبت، جس جس پروفیشن اور جس جس ٹائٹل کے ساتھ آج ہم دنیا میں اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہیں نا، ایک وقت وہ تھا جب ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے پاس ایسا موقع بھی آیا تھا، ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب وہ تو کوئی بھولی بسری ہوئی داستان تھا۔ آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے گا۔ وہ بھولی بسری ہوئی داستان تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا۔ ہیلو، کیا آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز بتائیے گا۔
جی جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو انسان پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ بھولی بسری ہوئی داستان تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان پھر بھولی بسری داستان بن جائے گا. بس انہی کے درمیان کی زندگی ہے. یہ ہم کو نسبت دینے والا، یہ نام دینے والا، یہ پہچان دینے والا، یہ ہمیں آج جس آئیڈینٹی کے ساتھ ہم زندہ ہیں، ہم جس قوم کے، جس فرد کے، جس خاندان کے، جس پیشے کے، جس بیک گراؤنڈ کے، جو ہمارا کرائٹیریا ہے اس کے ہم انسان ہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اور بس یہی لہلاتی فصل ہے جس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور ایک دن ہم نے مطلب یہ سب نام و نشان و نسبت چھوڑ کر اللہ کے حضور ہم نے چلے جانا ہے. اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے. خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. ننگے بدن آئے، ننگے بدن جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے کفن کے، دو چادروں کے، یہ چند چادروں کے. کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس. یہی زندگی ہے. اور یہ اللہ پاک اسی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ روزمرہ اس زندگی کا تم مشاہدہ کر سکتے ہو، کر رہے ہو، ہے نا. کہ ہر موسم کے اندر باغ لے لاتے ہیں، فصلیں لے لاتی ہیں، اور جو ہے نا پھل و پھول لگ جاتے ہیں، لیکن پھر خزاں و پتجھڑ آتا ہے اور سب بنجر و ویران ہو جاتا ہے نا. تو وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہی دنیاوی زندگی ہے. بس انسان بچپن سے جوان ہوتا ہے، یہ اس کی تر و تازگی اور شادابی کا زمانہ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ مرجھانے لگتا ہے. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، سورہ یاسین میں. جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں نا. تو بچپن پھر بچپن پھر بچپن کی طرح ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ ہماری ساری صلاحیتیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو کچھ عرصے تک وہ چند فٹ دور تک دیکھ نہیں سکتا. مجھے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ وہ جب نو مولود جو بچہ ہوتا ہے نا تو کچھ عرصے تک، وہ چند گھنٹوں تک، وہ چند فٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا. بینائی کمزور ہوتی ہے، سننے کی طاقت کمزور ہوتی ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، چبانے کی طاقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہی حال جو ہے نا بچپن کا بھی ہوتا ہے. سنائی کم دینے لگتا ہے. تو یہی انسان کی زندگی ہے. تو ان سے انسان دھوکہ نہ کھائے. صحت، توانائی، جوانی، انرجی اور پیسہ، دولت، عہدہ، اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے. اولاد، آوان، مددگار، اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے. کیوں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ اکبر. کہ یہ مال اور یہ اولاد، یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ زینت ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور کہیں اس کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں نا، وہ نیکیاں ہیں آپ کی، وہ تیرے رب کے نزدیک زیادہ اہم ہیں. تم نے کتنا مال جمع کیا اور رب کے لیے اہم نہیں ہے. تم نے کتنے اعمال جمع کیے، نیکیاں جمع کی، رب کے لیے یہ اہم ہے. یہی کیونکہ امتحان میں فرق اس سے پڑے گا. امتحان میں فرق اس سے نہیں پڑے گا کہ آپ دنیا میں کس عہدے پر تھے، آپ کا بینک بیلنس کتنا تھا، آپ مطلب یہ کہ تعلیم یافتہ کتنے سمجھے جاتے تھے، سوسائٹی میں آپ کا کیا مقام تھا، آپ کا لائف اسٹائل کیا تھا، آپ کا رینک کیا تھا، لوگ آپ کو کیا سمجھتے تھے، لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے تھے، آپ جو ہے نا وہ کس اسٹیٹس کے تھے، گاڑی کون سے ماڈل کی تھی، گھر کس علاقے کے اندر تھا، کتنے کنال کا تھا، فلیٹ تھا یا اپنا تھا یا کرائے کا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اولاد ہوئی نہیں ہوئی، کم ہوئی، زیادہ ہوئی، جوان ہوئی، پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ، بہترین فیوچر والی ہوئی، نہیں ہوئی، اس سے آپ کے رینک پر آخرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب مطلوب نہیں ہے آخرت کے پرچے میں، لہٰذا اس سے نمبر بھی نہیں ملنے. تو یہ سب تو یہی رہ جائے گا. نمبر تو ہمیں ان جوابات پہ ملنے ہیں جو مطلب جو نیکیاں ہیں، جن سوالات کے جواب ہم سے مطلوب ہیں. تو کہیں ان خانوں کو ہم خالی چھوڑ کر نہ چلے جائیں. اپنے امتحان کے پرچے میں ان خانوں کو ہم خالی چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ تیرے رب کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہیں. اور ثواب و بدلے کے اعتبار سے بھی وہ خیر عملا. تم اپنی مال پہ امید نہیں لگاؤ، اولاد سے امید نہیں لگاؤ، دنیاوی تعلقات سے امید نہیں لگاؤ، رشتوں سے امید نہیں لگاؤ. تم امید لگاؤ تو اپنے اعمال سے امید لگاؤ. خیر عملا، ہے نا. اور پھر وہ قیامت کا منظر اور بڑا زبردست. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً.
جس دن ہم پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اڑائیں گے، چلائیں گے، پھیلائیں گے، بکھیر دیں گے نا، بکھیر دیں گے، کل فراشل مبسوس وترى الارض بارزہ، اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اور میدان محشر کا یہ منظر ہے، اور اللہ پاک یعنی دوسری زندگی، تو دوبارہ جو ہے نا اللہ پاک سب کو زندہ کریں گے، وحشرناہم، اور ہم ان سب انسانوں کو جمع کریں گے، اللہ فرمانے فلم نغادر منہم احدا، ان میں سے کسی ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو جمع کریں گے، آدم سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک سب اس میدان محشر میں جمع ہوں گے، وہ ارزو علی ربک صفا، ان سب انسانوں کو صف در صف تیرے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہے، اور فرمائیں گے لقد جئتمونا، دیکھو آ گئے نا، کہتے تھے نا ہم، تم سب آج ہمارے پاس آ گئے، کما خلقناکم اول مرہ، ہم نے تمہیں بلا لیا جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، ہم ہی تھے خالق، ہم ہی ہیں حاشر، ہم ہی جمع کرنے والے تھے، ہم ہی اٹھانے والے تھے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم بل زعمتم، لیکن تم لوگوں کا یا تو یعنی تم میں سے اکثر لوگوں کا گمان یہ تھا، سمجھتے یہ تھے، الن نجعل لکم موعدا، یہ پروردگار انسانوں کو مخاطب ہو کے کہے گا، تم میں سے اکثر سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن ہم نے رکھا ہی نہیں، ہرگز نہیں رکھا، کوئی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے یہ تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم جس طرح کی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو عملی اعتبار سے ہم میں اور ایک آخرت کا انکار کرنے والے کافر میں عملی زندگی کے اعتبار سے آج بہت کم فرق رہ گیا ہے، برائے نام فرق رہ گیا، رسمی فرق رہ گیا، تو ایسی زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پھر اللہ پاک ایک اور بڑا ہی ہولناک منظر، وہ وضع الکتاب، اعمال نامے چن دیے جائیں گے، رکھ دیے جائیں گے، اے مخاطب، فطر المجرمین، تو مجرم لوگوں کو دیکھے گا کہ مشفقین مما فیہ، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اس نامہ اعمال میں جو کچھ ہے اس سے، ان کو پتہ ہے کہ گند بلا بھری ہوئی ہے، لہٰذا وہ ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور مارے حسرت و افسوس کے یہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، جب اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے نا، کہیں گے کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رب ہے کہ جس نے لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی، نہ تو کوئی بڑی چیز چھوڑی، الا احصاها، ہر چیز کو جمع کر کے لکھ کر منضبط کر دیا ہے، ووجدوا، اللہ نے تبصرہ کیا، یہ انسان پائیں گے ما ملو، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے حاضر، اپنے سامنے حاضر پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، یاد رہے تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو بھائی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مال کے فتنے سے، یعنی دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا کی حقیقت کو سمجھو، یہ عنایتوں میں کور ہے، اور آخرت کی فکر کو اوڑھ لو، آخرت کی فکر کو اوڑھ لو، دیکھو یہ ہے آخرت، یہ ہے حقیقت، ٹھیک ہے جی، یہ دو باتیں۔ ابلیس کے قصے کے درمیان بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھو، ابلیس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، اللہ نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور ففسق عن امر ربی، وہ اپنے رب کے حکم سے اس نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، افتتخذونہ وذریتہ، اللہ نے یہ فرمانے کے بعد کہا تو دیکھو وہ تو تمہارا ازلی دشمن ہے، کہ کیا تم لوگ اس ابلیس کو وذریتہ، اس کی ذریت کو، اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر اپنا ہم نوا بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارا صریح واضح دشمن ہے، اور دشمن کو تو دشمن سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں میں آنے والے خیالات کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کون ڈال رہا ہے، لوگ لمحہ بھر ہم رک کر سوچیں تو صحیح کہ یہ جو تواتر سے نافرمانیوں کے خیالات آ رہے ہیں، یہ کون ڈال رہا ہے، یہ سجیشن کس کی طرف سے آ رہی؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ادھر کسی گناہ کا خیال ہوتا ہے، ہم لپک کر جھپٹ کر گناہ کی طرف کسی ندیدوں کی طرح ہم دیکھتے ہیں، اور جو ہے نا ہم بھوکوں کی طرح ہم جو ہے وہ ہم جھپٹ پڑتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں آتا اپنے مہربان رب کا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟
ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہاں پھر آخرت کا منظر بیان کیا ہے، اور پھر اہم ترین بات اس آیت کے اندر، آیت نمبر 54، کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے پھیر پھیر کر مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے مختلف جو ہے وہ الفاظ سے مختلف تعبیرات سے پھیر پھیر کر ہم نے لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں جن کی ان کو ضرورت ہے ہم نے بیان کر دی ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر، لیکن مسئلہ کہ اللہ انسان کیوں نہیں مانتا؟ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اصل میں جو چیز انسان نہیں کرنا چاہتا نا، تو وہ اردو کا بھی ایک محاورہ ہے نا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ہے نا، ناچ نہ جانے۔ جب انسان کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس بہانے ہزار ہیں، ایکسکیوز تو بہت ہے نا جی، ہر چیز کے لیے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ دیکھیں اس غفلت زدہ انسانوں اور زنگ آلود دلوں اور دماغوں کو اللہ پاک نے منور کرنے کے لیے ہمیشہ سے رسولوں کو بھیجا، اور سارے رسول بشارت سناتے تھے، اللہ کا ڈر سناتے تھے، لیکن کافر لوگ ہمیشہ سے یہ معمول و دستور رہا ہے کہ کافر لوگ یجادلون الذین کفروا بالباطل، باطل کے ذریعے سے ان رسولوں کا مقابلہ کرتے تھے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ باطل کے ذریعے سے حق کو ملیا میٹ کر دیں، حق کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ لیکن ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، حق ہمیشہ وہ جلوگر رہے گا، حق ہمیشہ اعلیٰ و برتر رہے گا دلیل کی دنیا میں دجال کے آنے تک۔ اور ان لوگوں نے رسولوں کا بھی اور میری آیتوں کا بھی مذاق اڑایا بہرحال، اور لیکن تمام انسانوں کے لیے اللہ کا در کھلا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو بہت ہی زیادہ غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور جو بھی اس کے در پہ آتا ہے اس کی جھولی وہ رحمت سے بھر دیتا ہے، اس کا در ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور وہ اس کا تو کرم ہے کہ تم بنی نوع انسان کے کرتوتوں پر وہ فوری کوئی سزا نہیں دیتا نا، لو یؤاخذہم بما کسبوا، اور اگر سزا ادھر فوری ہو نا، جیسے ہی گناہ کیا ویسے ہی اللہ کی طرف پکڑ آ جائے، لاجل لہم العذاب، تو سارے عذاب انسان پر دنیا میں آ جائیں گے۔ اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا، دار الجزا نہیں بنایا، اس لیے اللہ پاک ایسا نہیں کرتا۔ تو دیکھیں ان آیتوں میں ہمیں سب سے پہلے توجہ دلائی گئی کہ ہمیں جو ہے نا وہ عقیدہ توحید کو پکڑنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، توحید کو مضبوط کرنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ جہاں توحید کمزور ہوئی وہاں طرح طرح کے توہم پرستی، طرح طرح کی شرک، اور طرح طرح کی جو ہے نا وہ غلط خیال و گمان وہ ہمارے دل و دماغ میں پنپنے لگیں گے، جگہ بنانے لگیں گے، ہمارے ایمان و عمل کو کمزور کر دیں گے، اور شیطانیت و ابلیسیت کو ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں اور زندگیوں میں پختہ کر دیں گے۔ تو عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور سب خداؤں کو چھوڑ کر، اور ایک تو خدا وہ ہے نا، ایک کھڑی مورتی ہے نا، تو الحمدللہ ایمان والے اس کو تو نہیں پوچھتے، لیکن آج کل کے خدا تو کچھ اور ہیں، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، سب سے بڑا آج کل جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کا سب سے بڑا خدا شہوت ہے، نفس پرستی ہے، سب سے بڑا خدا۔ تو یہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہمیں اللہ سے لو لگانی ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات جو آیتیں بتاتی ہیں کہ بھائی اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ آیتیں بتاتی ہے کہ قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کی عظمت کو بٹھانا ہے، سمجھنا ہے کہ قرآن میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے رسالت کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ تو یہ چار باتیں، ٹھیک ہے، پیغمبر ہماری زندگی میں سب سے اہم ہے، سب سے پہلے ہیں، قرآن ہماری زندگی میں سب سے اہم ہے، سب سے پہلے ہے، شیطان سے ہمیں بچ کر رہنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، توحید پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو ہر اعتبار سے توحید پر مضبوط رکھنا ہے۔ اور جی چوتھا قصہ تھا وہ تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر دیکھیں، اس قصے کے بعد کوئی صورت نے پوز نہیں لیا، اس قصے کے ضمن ہی میں، اس قصے چونکہ طویل قصہ تھا، یہ دونوں آخری قصے قدر طویل تھے، تو اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور بہت سارے نکات ہیں غور کرنے والوں کے لیے نا۔ تو اس میں ایک بات تو ہمیں، جیسا کہ میں نے قصے کو بیان کرتے ہوئے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی، ان کو کوئی حیا، کوئی شرم
اور کوئی جھجک کو کوئی رکاوٹ اس بات میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کسی اور سے علم سیکھوں، اور وہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اگر وہ بہت بڑا عالم بندہ ہے تیرا، کوئی علم والا جس کو تو نے بہت علم عطا کیا ہے، مجھ سے زیادہ علم عطا کیا ہے، تو اے اللہ میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی ملاقات کا شرف بخش دے، ہے نا؟ تو یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر اس کی ملاقات کے لیے بہت طویل سفر طے کرتے ہیں، اور یہاں تک سفر طے کرتے ہیں کہ تھک کر چور چور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ منزل آ نہیں رہی ہوتی ہے تو اپنے ساتھ جو خادم ہوتا ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے یوشا بن نون تھے یہ، تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ لا ابرحو، لا ابرحو، یوشا تھک بہت گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہے جسم، لا ابرحو، لیکن یوشا میں چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ مجمع البحرین جہاں خضر سے ملاقات کا اللہ رب العزت نے جگہ بتائی ہے، جہاں جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں، میں مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، میں چلتا رہوں گا یوشا، او امضی حقوبہ، یا اگر منزل نہیں آتی ہے بہت طویل ہے تو میں طویل زمانے تک چلتا رہوں گا. حقوبہ ٹائم کی ایک طویل ڈیوریشن کو کہتے ہیں. میں ہمیشہ چلتا رہوں گا جب تک کہ مجموع البحرین نہیں آ جاتا. تو ایسی تڑپ اور ایسی طلب اور ایسی عاجزی اور ایسی تواضع، ہے نا؟ اور وہاں اللہ کے بندے ملتے ہیں. اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے. وہ اتنا ہی تعارف قرآن ہمیں کراتا ہے حضرت خضر کا، اتنا ہی تعارف ہمارے لیے کافی ہے. اور آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے خاص ان پر رحمت فرمائی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہمارے بندے تھے، ہم نے خاص رحمت ان پر کی تھی، اور اپنی طرف سے ان کو خاص علم عطا فرمایا تھا. اس کو علم لدنی کہتے ہیں، جس کے لیے سیکھنا نہ پڑے، ہے نا؟ اور آگے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانے سے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ جاؤ، نہیں سیکھا تھا، تم سیکھنے کے قابل ہی نہیں ہو، کیپیبل ہی نہیں ہو، پوٹینشیل ہی نہیں، تم صلاحیت ہی نہیں ہے تمہارے اندر. اور حضرت موسیٰ ان کی منت کر رہے تھے کہ نہیں جی میں سیکھ لوں گا، اور جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گا. صاف کیجیے تھا لن تستطیع معی صبرا، کہہ رہے جوان تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اور پھر آگے یہ بھی کہا کیوں نہیں چل سکتے، کیف تصبروا علی ما لم تحط به خبرا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم کیا چلو گے میرے ساتھ. یعنی میں بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہے، تم کیسے صبر کرو گے میرے ساتھ؟ اس علم کا تحمل و برداشت نہیں ہے تمہارے اندر، اور اس علم کی الف بے بھی تمہیں معلوم نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا، اور اللہ کی طرف سے ہمیں یہ قصہ بیان کر کے بہت ساری باتیں سکھائی بھی گئی. حضرت موسیٰ منت کر رہے ہیں، نہیں جی ستجدونی، کہ استاد صاحب ستجدونی انشاءاللہ صابرا، ان قریب آپ پائیں گے کہ میں صبر کروں گا، اور میں برداشت کر لوں گا، اپنے اندر میں تحمل پیدا کروں گا. ولا آسی لک امرا، اور آپ کی ذرہ بر بھی کسی چیز میں مخالفت نہیں کروں گا. یہ ہوتا ہے نا کہ اپنا سب کچھ آگے رکھ دیا، ہے نا، اب تابع داری اختیار کر لی. اور آگے بھی ایک آدھ دفعہ غلطی ہوئی تو لا تؤاخذنی بما نسیت، استاد صاحب میں بھول گیا تھا، اب میں بھول پر تو مؤاخذہ نہ کریں، اور اتنی تو مشکل پیدا نہ کریں. اور پھر دوبارہ سوال کر لیا، اور پھر تنبیہ ہوئی خضر کی طرف سے علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر فرما کے ان سالتک عن شیء بعد، اچھا اب استاد صاحب اگر دوبارہ پوچھا نا تو فلا تصاحبنی، بس ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنی کلاس سے نکال لینا. آپ ذرا غور تو کیجئے، کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا مقام بلند، اور کیا ان کی کمیونیکیشن، آپ اس کی جو نا بنت کیسی ہے، آپ یہ دیکھیں نا، اس کا لیول کیا ہے، کتنے دھیمے ہو رہے ہیں، کتنے بچھے جا رہے ہیں. حالانکہ بڑا علم بھی تھا، مطلب بہت بڑا علم تھا، اور اللہ پاک نے کھولا تھا، مطلب نبی کے سامنے اللہ کیا کچھ نہیں کھولتا، ہے نا؟ لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جی تواضع تھی، یہ جی عاجزی تھی، یہ جی انکساری تھی. تو ایک اگر ہم علم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، انفارمیشن کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی جانکاری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دجال کی ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو تین چیزیں جی بہت ضروری ہے میرے لیے. تواضع بہت ضروری ہے، عاجزی بہت ضروری ہے، انکساری بہت ضروری ہے. یہ سملر ہے، یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، تھوڑا بہت معمولی فرق ہے. ٹھیک ہے، میرے لب و لہجے میں، میرے
طرز و اطوار میں، میرے طرز زندگی میں، میرے چال چلن میں، میرے پہننے اوڑھنے میں، میرے زندگی کو برتنے میں، ان سب چیزوں کے اندر جی تواضع جھلکنی چاہیے، چھلکنی چاہیے، اور اپنے اندر مجھے پیدا کرنی چاہیے، اپنے جملوں پر، اپنے الفاظ میں مجھے غور کرنا چاہیے۔ بسا اوقات معمولی سے تلخ کلامی ہوتی ہے نا، اور ہم پتہ نہیں اس وقت ہمارا اندر کا خناس باہر آتا ہے، اور ہم کیسے کیسے جملے بولتے ہیں، ہے نا، مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، اور تمہاری حقیقت کیا ہے۔ دوسروں کو کتنا حقیر ہم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا برتر و بالا سمجھتے ہیں۔ یہ محبتوں کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ جب نفرت اور جھگڑے ہوتے ہیں نا، پھر انسان کا اندر باہر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب اندر سے بری طریقے سے آلودہ ہیں، اور ہمارے اندر اس دنیا کے اندر نا مطلب بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں ہر چیز اس بات کی طرف ٹریگر کر رہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو اپنی ذات کی نمائش کریں۔ ہر چیز ٹریگر کر رہی ہے، اور ہم جو ہے نا وہ مشہور ہوں، ہماری طرف انگلیاں اٹھیں، اور ہمیں جانا جائے، ہمیں پہچانا جائے، ہمیں مانا جائے، ہمیں تسلیم کیا جائے۔ دیکھیں کسی حد تک نیچرل ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہ جو دنیا ہمیں جو سکھا رہی ہے نا، وہ انتہائی جو ہے نا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے نا۔ اور کتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ان کے گھنٹوں صرف بار بار یہ دیکھنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہماری سوشل جو پوسٹنگ پر کتنے لائک آئے، کتنے کمنٹ آئے، اور یہ کیا ہے، یہ کیا مینٹلٹی پیدا کر رہی ہے جدید دنیا ہمارے اندر۔ حب جاہ ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سے تواضع عاجزی ان کی ساری کو ختم کرتے ہیں۔ آج مارکیٹنگ کی دنیا کے اندر سب سے بیسٹ مارکیٹنگ یہ سمجھی جا رہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کے لیے پیش کر دیں، ہے نا، اور اپنی سیلف کی آپ امیج ایسی بنائیں کہ مطلب آپ اپنے آپ کو بیچنے والے بن جائیں، ہے نا۔ تو وہ مارکیٹ، وہ مجھے کوئی ساتھی بتائے گا مجھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نام ذہن سے نکل گیا میرا۔ مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی آج کل چل رہی ہے اس کے اندر جو برانڈنگ ہوتی ہے نا، پرسنل برانڈنگ کہتے ہیں اس کو، ہاں جی جی، پرسنل برانڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہماری نئی نسل کو بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ پرسنل برانڈنگ کریں آپ، ہے نا۔ تو اب کمپنیوں کے بجائے نا افراد کے ناموں پر کمپنیاں چل رہی ہیں، ہے نا۔ تو اب دیکھیں کیا مطلب یہ ہمیں اندر سے یہ چیز کس قدر ہمیں آلودہ کر دے گی، اور انسان تو ویسے ہی عزت اور شہرت کے پیچھے مر مٹتا ہے اور بھاگتا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے آپ میں سے اس سے کسی کا اختلاف ہو، اور یہ میری ذاتی رائے سمجھیں اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور ہم تو ایسے ہوں، اللہ پاک دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے بھی، اللہ پاک ہمیں خاموش مجاہد بنائے، کہ اللہ رب العزت ہمیں خوب اپنا فرما بردار اور تابعدار بھی بنائے۔ اللہ پاک امت کو بیدار کرنے، امت کو اللہ کا فرما بردار بنانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانے کے لیے ہم کو خوب استعمال کرے، ہماری صلاحیتوں کی آخری انتہا تک ہمیں استعمال کرے، ہماری صلاحیتوں کو جتنی جو میکسیمم ہیں ان سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کے استعمال کرے، لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہے نا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم خاموش مجاہد بن کے اللہ کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر کے چلے جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہے نا۔ تو کتنی زبردست بات ہو جائے گی۔ ورنہ اگر انگلیاں اٹھنے لگ جائیں ہماری طرف اور ہم بھی جانے پہچانے جائیں اور بڑے نامور اور مشہور ہو جائیں اور ہم بڑے پاپولر ہو جائیں، تو پھر تو بڑا خطرہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے محنتیں کی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نیتیں بدل جائیں۔ اور اللہ کے پاس تو جی من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو ایک پر 10 ملے گی۔ نیکی کرنی نہیں ہے، نیکی بچا کے بھی تو لے کے جانی ہے نا۔ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جو سورہ کاف کا آخر تذکرہ کرتی ہے کہ محنتیں بھی خوب کی اور پتہ چلا کہ خالی جھولی اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کس لیے کیا تھا اے عالم صاحب، ایک قاری صاحب، ایک مجاہد صاحب، کس لیے کیا تھا؟ اللہ تیرے لیے نہیں، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اور تم نے صلہ لے لیا لوگوں سے اپنا،
تم نے لوگوں سے اپنا صلہ لے لیا، آج میرے پاس کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ ایسا نہ ہو دھتکار دیے جائیں اور تھتکار دیے جائیں اور ہٹا دیے جائیں اس در سے کہ جس در کے علاوہ جس دن اس در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہوگا۔ جی معذرت، مجھے چند سیکنڈ دیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کی آواز کچھ مسائل کی وجہ سے میوٹ ہو گئی تھی، آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم۔ اچھا جی، معذرت ایک ضروری کال آ گئی تھی۔ تو یہاں تک ہم آپ حضرات میرے ساتھ ہیں نا جی؟ ماشاءاللہ کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو ہمیں اس فتنے سے بچانا ہے، اپنی ذات کے، اپنے علم کے، اور صرف علم نہیں ہے، ہر وہ چیز کے جو ہمیں اپنی یعنی ذات کے اعتبار سے ہمیں اللہ سے غافل کر دے اور ہم اپنی ہی ذات کو کچھ سمجھنے لگ جائیں، اور پھر اور جو ہے نا وہ اچھا یہ موقع جو ہے نا ہمیں دجال کے فتنے بھی دیں گے، یہ موقع نا ہمیں دجال کے فتنے بھی دیں گے۔ جس طریقے سے دجال مطلب وہ کچھ انسانوں کو جو اس کے پاس آئیں گے نا، وہ صرف دولت و مال نہیں دے گا، وہ ان انسانوں کو نا اپنی نا ویڈیو پلیز بند کر دیجئے گا۔ وہ ان انسانوں کو صرف مال و دولت نہیں دے گا، بلکہ وہ انسانوں کو نام و شہرت بھی دے گا، ہے نا؟ اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے نا وہ بس ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس دنیا کے کینوس پر جو ہے نا وہ کون اٹھتا ہے، کون ابھرتا ہے، اور کون مٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب اتنا نیچرل نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس میں بہت تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ دجال کا ایک فتنہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلیں۔ آخری قصہ تھا جی ذوالقرنین کا، اور اس قصے کے اندر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بڑا زبردست بادشاہ تھا، اور اس کو تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ مشرق و مغرب تک سفر کرنے کا، اس زمانے میں ہزاروں سال پرانی بات ہے، اللہ ہی جانے کیا زمانہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ جدید ترین وسائل سپر سونک قسم کے جو ہے نا جہاز تو اس کے پاس نہیں ہوں گے کہ جو آواز کی رفتار سے اس کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دیں۔ تو اس زمانے میں بھی اس کے پاس اتنے زبردست قسم کے طاقتور ٹولز تھے کہ اس نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ساری دنیا میں جو اس وقت کی موجود و معلوم دنیا ہوگی، ظاہر بات ہے 3 بر اعظم ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ دنیایں بھی ہوں جو بعد میں جو ہے نا وہ دریافت ہوئی۔ بہرحال تو دنیا کے آخری کناروں تک دونوں طرف یہ پہنچتا ہے، اور پھر کئی قوموں سے اس کا واسطہ و سابقہ پڑتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا اس کے بارے میں تفسیر فرمایا انا مکننا لہو فی الارض۔ تمکین فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی شخص یا کسی قوم کے کسی قطع زمین پر اس کے قدم جما دینا، اس کو اقتدار و حکومت دے دینا، اس کو اثر و رسوخ دے دینا، یہ تمکین فی الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ یوسف میں کہا گیا۔ تو یہ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین پر ہم نے اس پلینٹ پر نا، اب تو زمین سے مراد پوری زمین ہے نا، ہم نے اس زمین پر اس کے قدم جما دیے تھے، اور وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر قسم کی ٹول، ہر قسم کا سبب، ہر قسم کا ساز و سامان اللہ فرمانے ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔
اب قرآن غیر ضروری تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن اس تبصرے سے ہم اس کے طاقتور ہونے، اس کے زبردست قسم کے بادشاہ ہونے، اور اس کے اس زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی طاقت کے مالک ہونے سے، بہت بڑی حکومت، بڑے اقتدار والے ہونے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس آیت سے۔ دنیا کے مختلف حصوں کی طرف اس نے راہ لی، اور جو ظالم لوگ تھے، اما من ظلم فسوف نعذبہ، وہ یہ کہتا تھا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو تو ہم عذاب دیں گے، یعنی ان سے لڑیں گے اور ان کو اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں گے، ثم يردوا الى، لیکن جو کچھ بھی ان کے ساتھ دنیا میں ہوگا یا ہم کریں گے یا مقابلے کے نتیجے میں ہوگا، وہ تو دنیا میں ہوگا، حقیقت میں تو ثم يردوا الى ربہ، وہ ان کو ان کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اگر رب کے انکار کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، بھیانک عذاب کے شکار ہوں گے وہ، اور رب ان کو عذاب دے گا، تکلیف دہ عذاب دے گا ان کو بڑا برا عذاب ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جو نیکوکار لوگ ہیں اور وہ فساد فی الارض کی مرتکب نہیں ہیں، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، وہ دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہیں گے، اور ہم بھی ان کے ساتھ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے حسنہ یعنی جنت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم نے درمیان میں مختلف اس طویل قصہ ہے، اس قصے کے بھی ضمن میں اللہ نے نصیحتیں کی، ہم نے درمیان میں سے نا چیزیں چنی ہیں۔ پھر آگے ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ جب ایک دیوار بنانے کے لیے اس کو پیشکش کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اور ہم آپ کو مال دیتے ہیں، اور تاکہ اس کے ذریعے سے نا اب یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے ہمارے لیے دیوار تعمیر کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ما مکنی فیہ ربی، ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے نا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں لوگوں کے مال کی طرف لالچ نہیں تھی، ہے نا، اور وہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرے پاس ہے تم سے زیادہ ہے، تم کیا دو گے مجھے، یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے جو مجھ پر کرم کیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور دوسری قسم کی مدد چاہیے کہ وہ جو لوہے کو پگھلایا جا رہا ہے، اس کے لیے جو اس کو دھونکنا ہے اس میں مدد کر لو بہرحال۔ اور پھر آگے کہتا ہے جب وہ سارا کام ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین کے یہ جملے اس کے قصے کے درمیان میں اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے یہ مجھ پر رحم ہوا ہے کہ جو میں یہ کر پایا ہوں۔ بہرحال، اور پھر آیت کے آخر میں پھر قیامت و آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ درمیان کی 90 آیتوں میں یہ 5 قصے بیان ہوئے، اور اس آخری قصے کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے زبردست اقتدار دیا تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ اپنے اس اقتدار و طاقت کا درست استعمال کر رہا تھا۔ تو اللہ رب ہم سب جو ہے نا جی، کسی نہ کسی درجے میں انفلوئنسر ہے، ہر شخص کو الا کلکم مسئول، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی دائرہ اختیار ہے، ضرور ہے۔ اقتدار و حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں صرف وہی نہیں، رسمی اقتدار کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہم سب کا دائرہ اختیار کچھ نہ کچھ ہے، اور ہم سب کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ بھی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے نا، ہمارے پاس اللہ رب العزت ہمیں اسٹرینتھ بھی دی ہے ہر ایک کو مختلف اعتبار سے۔ تو ہم جو ہے نا وہ اس کو اللہ کی دین سمجھیں، اس کا درست استعمال کریں، ٹھیک ہے، اپنی دنیا کے لیے بھی کریں تو درست کریں، اور آخرت کے لیے بھی اس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی صلاحیتوں کا جو بھی استعمال کر رہے ہوں ان سے مقصود ہماری در حقیقت اللہ کو راضی کرنا ہو، اخلاص۔ قال ما مکنی فی ربی خیر، اخلاص۔ تو اہم ترین بات جو کور ہے اس آیت میں کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کچھ کرتا بھی ہے، اللہ نے کسی کو نوازا بھی ہے، اس کا وہ درست استعمال کرے اور اللہ ہی سے بدلے کی خواہش رکھے، تو یہ اخلاص جو ہے نا انسان کو ہر قسم کے منصب کے، حکومت کے، اقتدار کے، اپنے پاس ہو یا دوسروں کے پاس ہو، یا شیاطین کے پاس ہو یا دجال کے پاس ہو، اس کو یہ چیز للچائے گی نہیں، اس کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرے گی، چاہے اپنا اقتدار ہو یا دوسروں کا یعنی دکھائی دیا جانے والا جو اس کو نظر آ رہا ہے،
وہ اقتدار ہو. ٹھیک ہے, تو اقتدار سے مراد یہ بڑا عام ہے. تو یہ 3 چیزیں, اور شکر, اخلاص اور شکر, اور جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے نا, ہم اس پر اگر شکر گزار رہیں گے نا, تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں دنیا کی حرص و لالچ سے اور جو ہے نا مزید اور مزید کی نہ ختم ہونے والی تمناؤں اور خواہشات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ کریں گے. تو اخلاص و شکر والے اللہ پاک ان کو فتنوں سے بچاتا ہے. اور جب ساری دنیا جو ہے نا وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے دوسروں کی طرف نا, اخلاص و شکر والے اپنی زندگی میں خوشی خوشی مگن رہتے ہیں. اخلاص و شکر, اخلاص و شکر, یہ بہت اہم ہے, اخلاص و شکر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا نا, کیوں خواہشات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی نا, خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو ہمیں شکر ہمیں جو ہے نا وہ بیجا خواہشات سے بچاتا ہے, اور ہم اپنی زندگی پر اور اللہ کی نعمتوں پر ہر وقت اللہ کی شکر گزار رہتے ہیں. ہم بہت سارے منفی جذبات سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اگر دجال آ گیا تو اس کے پاس جو کچھ بھی فتنے کے لیے اسے دیا گیا ہوگا نا, ہم جو ہے نا وہ ہماری رال نہیں ٹپکے گی اسے دیکھ کر, اور ہم جو ہے نا وہ اس زندگی پہ قناعت و شکر کے ساتھ گزارا کر لیں گے کہ جو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اور جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. کیونکہ تمنائیں اور خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے نا, یہ نہ ختم ہونے والی ایسی بھوک ہے کہ جس کا آج کی دنیا میں اکثر انسان, مجھ سمیت اکثر انسان اس کا شکار ہے. اللہ پاک ہم سب کو, مجھے بھی اور ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, مشہور شعر ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو یہ جو سیٹسفیکیشن کا جو لیول ہے نا جی, یہ تو اس دنیا میں کبھی حاصل ہوگا ہی نہیں. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے اس دنیا کی نیچر میں رکھی نہیں, کہ یہاں کوئی کسی معیار زندگی پر سیٹسفائی ہو جائے. یہ تو ہے ہی نہیں. کسی بھی نوعیت کی زندگی ہو, کسی بھی نوعیت کی لذت ہو, خواہش ہو, وہ کبھی بھی اس کی ایسی تسکین کہ مزید کی تمنا نہ رہے, یہ لمحہ زندگی میں کسی انسان کا کبھی بھی کسی بھی وقت بھی کسی بھی لگژری کے لیول پر آ ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ پاک نے رکھا ہے جی جنت میں, یہ اللہ پاک نے جنت میں رکھا ہے. ہاں تھوڑا بہت اگر رکھا ہے نا, تو وہ اپنی یاد میں رکھا ہے, یعنی اپنی اطاعت میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ جی, یہ 5 قصوں کے اندر اگر اس کو ہم سمری اس کی دیکھیں نا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 فتنوں کا صرف نام نہیں بتا رہی سورہ کہف, بلکہ ان کا علاج بھی بتا رہی ہے. تو اگر اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچانا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں. ان میں اہم ترین چیز ہے ذاکرین, یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے, مخلصین, اللہ کی رضامندی کے جو یہاں ہیں, جو اس کو تلاش کرنے والے ہیں, ان کی صرف صحبت نہیں بلکہ دائمی صحبت. اب اس کی ہم پلاننگ کریں کہ ہم کو ایسا کیسے کرنا ہے, جو آپ کو شروع میں نے عرض کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم کیسے کریں. تو ایمان کو فتنے سے بچانا ہے تو صحبت ضروری ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو اور موت کو کثرت سے یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس موت کو جو دنیا کی لذتوں, اس کے دھوکوں کو ختم کرنے والی ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس کو کثرت سے یاد کریں. ٹھیک ہے, آج موت کا تذکرہ ہماری مجلسوں محفلوں سے ختم ہو گیا. اور عجیب بات یہ ہو گئی کہ اگر کبھی تذکرہ کیا جاتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ کیا موت کا تذکرہ کر رہے ہو آپ. ہم گھبراتے ہیں, ہم موت سے نا گھبرانے لگتے ہیں. اتنے دنیا میں یعنی ہم مشغول ہو گئے ہیں کہ موت کے تذکرے سے ہم گھبراتے ہیں. تو یہ موت کا تذکرہ کریں, آخرت کا. ہمارے گھروں میں, ہمارے محفلوں میں, ہمارے آفیسز میں, ہم جہاں جہاں ہم بیٹھتے ہوں نا, مجلس لگاتے ہوں, تو کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں خدا و رسول کا تذکرہ نہ ہو, جس میں آخرت و موت کا تذکرہ نہ ہو. یہ اپنا معمول بنا لیں ہم. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اوڈ لگے گا لوگوں کو شروع کے اندر, لیکن طریقے سے, حکمت سے کریں, حکمت سے کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ ہماری جس چیز کا جتنا تذکرہ ہوگا نا, اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت دل میں بیٹھے گی. کیونکہ ہر وقت ہر جگہ پہ دنیا ہی کے تذکرے ہیں, تو دنیا ہمارے حواسوں پر چھائی ہوئی رہتی ہے. اور ہمارے گھروں میں بھی تو جنت کے تذکرے نہیں ہوتے, آخرت کے تذکرے نہیں ہوتے, موت کے تذکرے نہیں ہوتے. لہذا یہی چیز ہماری اولادوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے نا. ہر وقت دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر,
اور ہر وقت مہنگائی کے تذکرے بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک قسم کی دنیا ہی ہے نا. کتنا روئیں گے, رو رو کے تھک جائیں گے, ہمارے رونے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے. تو ہم رجوع اللہ والے, ہم توبہ اور استغفار والے اور آخرت والے اور جو ہے نا اللہ رسول والے تذکرے کریں. اور اگر شیطان کے فتنے سے بچنا ہے تو اس کو دشمن سمجھنا ہوگا نا, دشمن کی نگاہ سے اس کو دیکھنا ہوگا, اور اسی نگاہ سے اپنے دلوں میں آنے والے حواجس, یعنی اپنے دلوں میں آنے والے جو تصورات ہے, جو تھنکنگ پروسیس ہے, اس کو جو ہے نا وہ نمبر ایک, اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو نگاہ میں رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو اگنور نہ کریں, نگاہ میں رکھیں کیا کیا تھنکنگ چل رہی ہے, کیا چیزیں آ رہی ہیں, خیالات کہاں سے آ رہے ہیں نا. اور نمبر دو, اس کو انالائز کریں, اس کا محاسبہ کریں کہ میں کیوں سوچ رہا ہوں, ایسا کیوں سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ خیال کیوں آ رہا ہے. غفلت کے لمحات کو قابو میں رکھیں. اور اگر اپنے آپ کو ہمیں علم کے فتنے سے اور جدید ٹیکنالوجی کے فتنے سے اور جو کچھ بھی اس کی شاخیں ہیں ان کے فتنے سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے, تو جی تواضع انکساری کو اپنانا پڑے گا. تواضع انکساری کو اپنانا پڑے گا, یہ کور ہے. اور اگر ہمیں ہر قسم کی اپنی جو اقتدار و حکومت کے اپنا ہو, دوسروں کا ہو, اس کے فتنے سے بچانا ہے, تو اخلاص و شکر, اخلاص بہت بڑی دولت ہے. اور جو ہے نا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, اور شکر والے جو ہے نا وہ خوشیوں کے سمندر ہیں. تو ہمیں نا اگر دنیا میں بھی ہمیں اگر سکون سے رہنا ہے نا, تو اخلاص و شکر اور تواضع ہمیں دنیا میں نا, یہ خاص طور پہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں نا, یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں دنیا کی زینت کو سمجھ جائیں, نیک لوگوں کی صحبت, تواضع, اخلاص, شکر ایسے آ جائے نا, تو آپ دنیا کی دوڑ میں, جس دوڑ میں ہم بھاگ رہے ہیں نا, بھاگ رہے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں, کیونکہ سب بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی بھاگ رہے ہیں نا. تو یہ صفات ہمارے اندر آئیں گی نا, تو ایک دم سے ہم اس چکر سے باہر آ جائیں گے, بڑی پرسکون زندگی ہو جائے گی, ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک شارع فیصل جیسا کوئی روڈ ہوتا ہے, تو اس میں تو کوئی جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو فاسٹ ٹریک پہ چلنے والے کچھ نہ کچھ انزائٹی کا شکار رہتا ہے نا. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ دوسرے تیسرے اور چوتھے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو فکر نہ فاقہ عشق کاکا والے وہ آرام سے چل رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جی اس دوڑ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اور اس کا ایک منفی مطلب بھی کوئی لے سکتا ہے کہ کیا ہم کوشش نہ کریں, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے کہ بھائی ہمیں سعی بھی کرنی ہے, اور زبردست قسم کی کرنی ہے. اس کا لیول ہے ایکسلنس لیول پر. ہم نے سعی بھی کرنی ہے, ہم نے توکل بھی کرنا ہے, اور ہم نے قناعت بھی کرنی ہے, اور ہم نے کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بڑا ہیلدی کمبینیشن ہے اس کا. ہم کوئی دین کی ہم بات کو نا مطلب ادھورا نہ سمجھیں. بہرحال اس کا یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کچھ کمائی نہیں, کھائی نہیں, محنت نہیں کریں. یہ قناعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. قناعت کا مطلب ہے کہ اپنی محنتوں کے جو نتائج اللہ پیدا کریں اس پر راضی رہیں. پھر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. تو اب ہم خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا کہ بھائی ہمیں سورہ کہف بتا رہی ہے کہ آخری 1-2 منٹ ہیں بس, اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ دجال کے فتنوں سے کون بچے گا, کیسے بچے گا. ٹھیک ہے, تو یہ انڈیکس ہمارے سامنے آ گئے. دجال کے فتنوں سے قرآن سے مضبوط تعلق والے بچیں گے, اللہ کی کامل توحید کو تھامنے والے بچیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ سے سچی محبت, اتباع والی محبت کرنے والے بچیں گے. آخرت کی تیاری فکر کرنے والے بچیں گے. ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے والے بچیں گے. صحبت, نیک لوگوں کی صحبت والے بچیں گے. ٹھیک ہے, جو شروع کی 5 چیزیں نا, یہ شروع اور آخر کی 10 آیتیں ہم کو بتا رہی تھی, اور آخر کی جو 5 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ درمیان کی 90 آیتیں ہم کو بتا رہی ہیں. صالحین کی صحبت والی, صالحین کی صحبت کرنے والے دجال کی فتنوں سے بچیں گے. دنیا کی زینت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھنے والے, پہچاننے والے دجال کی فتنوں سے بچیں گے. شیطان سے ہوشیار رہنے والے, تواضع والے, انکساری والے, عاجزی والے, اخلاص والے, شکر والے دجال کی فتنوں سے بچیں گے. اب یاد رہے اصل بات, اگر یہ 10 چیزیں, ٹھیک ہے, یہ 10 چیزیں میرے اندر ہیں, میری اولاد کے اندر ہیں, اور میں ان کی فکر میں لگا ہوا ہوں, تو مجھے کسی قسم کے دجال کے فتنے سے ڈرنے, کسی قسم کی سازش سے ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں کسی سازشی کوئی تھیوری ہمیں پریشان نہ کرے کہ اب کیا ہوگا. اگر میں ان 10 چیزوں پہ کاربند ہوں, یا ان کی محنت میں لگا ہوا ہوں, اپنی اولاد کے لیے بھی فکر کر رہا ہوں, سوسائٹی معاشرے کے لیے بھی فکر کر رہا ہوں, ان 10 چیزوں
سے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں مضبوط ہوں ان 10 چیزوں کے اعتبار سے، تو بس یہ کام ہے کرنے کا، یہ کہف ہے، یہ کہف ہے، یہ ایمانی کہف ہے، ہم دجال کے فتنے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اگر اس کے بالمقابل یہ 10 چیزیں نہیں ہیں، 10 چیزیں نہیں ہیں، تو ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ویسے ہی تباہ حال ہیں، قرآن سے تعلق نہیں ہے، توحید کمزور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے غافل ہیں، آخرت کی سے غافل ہیں، اللہ کو ہم بھول گئے ہیں، ہماری صحبت ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ہم دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، شیطان کا خیال نہیں ہے، ہم تکبر، بڑائی، عجب میں مبتلا ہیں، ہم ریا و شہرت و ناشکری والا ہم نے رویہ اپنایا ہوا ہے۔ تو بس پھر اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں نا، تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافروں کو کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز ہمیں خود ہی اندر سے کھوکھلا و تباہ کر دیں گی، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان اکثریت میں شامل ہو جائیں گے جو دجال کی فتنوں کی طرف لپک کر اس کو خدا مان لیں گے، الیاذ باللہ، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ تو اب یہ سورہ کہف نا ہمیں یہ فہرست دے دیتی ہے، تو میں سب سے پہلے اپنا جائزہ لے لوں، آپ لوگ اپنا جائزہ لے لیں کہ ان 10 باتوں کے اعتبار سے میں کہاں کھڑا ہوں، اصحاب الیمین میں اپنی اسکرین کے دائیں طرف ہوں، یا اصحاب الشمال میں اپنی اسکرین کے بائیں طرف ہوں، ٹھیک ہے؟ میں روشنی میں ہوں یا میں اندھیرے میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دجال کے فتنے دیکھیں یہی ہوں گے کہ اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، اور دجالی دنیا کی یہی خاصیت ہے کہ اس کی روشنی والے، اس کی غور سے سنیے گا، اللہ پاک ہم کو سمجھا دے، اس کی روشنی والے اندھیروں میں سمجھے جائیں گے، اس کے روشن خیال اجڑ و گوار سمجھے جائیں گے، اس کے پڑھے لکھے پتھروں کے دور کے سمجھے جائیں گے، اولڈ مائنڈڈ سمجھے جائیں گے، اور اس کے جو ہے وہ اس کے اندھیروں میں رہنے والے لوگ وہ ہوشیار سمجھے جائیں گے، وہ جو ہے نا وہ جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ سمجھے جائیں گے، اس کے اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ روشن خیال سمجھے جائیں گے۔ یہ دجالی دنیا کی پہچان ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ تقسیم اور زیادہ واضح ہوگی، ابھی پھر بھی کچھ ابہام ہے، اس کا مطلب ابھی زمانہ دور ہے، لہٰذا اگر یہ دجالی ہتھیار ہیں، اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، اور یہ 5 بڑے ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ویپن ہے دجال کے نا، کہ وہ قرآن سے دور، توحید سے دور، سیرت سے دور، آخرت سے دور، اللہ کی یاد سے دور، ٹھیک ہے؟ یہ 5 بنیادی ہتھیار ہیں، اگر اس کے ساتھ یہ 5 اور چیزیں بھی مل جائیں، ٹھیک ہے؟ بروں کی صحبت، دنیا کے جو ہیں وہ چونچلوں میں پھنسے رہنا، شیطان سے غافل رہنا، اور اندر و دل کی دنیا کا بھی تباہ و برباد ہونا، تکبر، عجب، ریا وغیرہ اس میں مبتلا ہونا، تو پھر تو سمجھیں کہ دجال کا ہم بری طریقے سے شکار ہیں۔ وہ سوسائٹی و معاشرہ دجال کے فتنوں سے بچ ہی نہیں سکے گا جس سوسائٹی و معاشرے میں دجال کے یہ ویپن مطلب کارگر رہ گئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مقابلے میں سورہ کہف ہم کو ایمانی کہف دیتی ہے، ایمانی کہف جو جسے نا وہ کہف یعنی غار کو کہتے ہیں نا، تو وہ اصحاب الکہف، اور یہی نقطہ ہے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھنے کا، اللہ ہمیں سمجھا دے، یہی نقطہ ہے کہ یہ ایمانی کہف دیتی ہے، صرف اصحاب الکہف نہیں بلکہ ایمانی کہف دیتی ہے۔ جیسے اصحاب الکہف کو اپنے دور کے فتنوں سے اس کہف یعنی ان کے غار نے بچایا، تو ہر زمانے کے مسلمانوں کو ان کے زمانے کے فتنوں سے یہ سورہ کہف اس ایمانی کہف کے ذریعے سے بچانا چاہتی، اور وہ بچ جائیں گے۔ اور اس کے اندر کور یہ 5 چیزیں جو شروع اور آخر کی 10 آیتیں بیان کرتی ہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ چلو پوری صورت نہیں پڑھ سکتے ہو تو شروع اور آخر کی 10 آیتیں یا 3 اور 5 آیتیں تو پڑھ لو۔ قرآن سے مضبوط تعلق، توحید، عشق رسالت، فکر آخرت، رجوع اللہ، اور اگر اس کے ساتھ یہ 5 چیزیں مزید ہم ملا لیں، 5 چیزیں مزید اگر ہم ملا لیں، تو پھر تو یہ شیلڈ جو ہے نا، یہ ایمانی شیلڈ، یہ بہت مضبوط ہو جاتی۔ دجال کا کوئی فتنہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جی یہ چیزیں جس کی اصل فکر کرنی ہے ہم کو، اور کسی سازشی تھیوری کی فکر نہیں کرنی کہ کیا ہو گیا، اور جو ہے نا وہ اے آئی آ گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، اب تو یہ آ گئی، اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو یہ ہو جائے گا، تو ویکسین بھی جو ہے نا وہ پلا دی گئی، اور کووڈ کے زمانے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا تھیوری آ رہی تھی، وہ چپ بھی جا رہی ہے،
جی اور یہ والی چپ اگر لگ جائے نا ہمارے سسٹم کے اندر، یہ والی چپ لگ جائے نا، تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہے اس چیز کی فکر کرنا، ٹھیک ہے، اصل ہے اس محنت میں اور کام میں اپنے آپ کو لگانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اگر آ بھی جائے تو ہم کو چند باتیں بتائی ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا کامل علم اگر ہمیں ہوگا نا، ہم دجال کے فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے. تو اپنے پروردگار کو اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانیں، اس کی صفات کا تذکرہ کریں. قرآن لبریز ہے، بار بار آیتوں کے آخر میں اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا، اس کو سمجھے. اور چونکہ اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ اللہ کانے ہیں. دجال کھاتا ہے، کھائے گا، پیے گا، وہ کانا ہوگا. اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے. کچھ دعائیں آخر میں بھی ہم نے ذکر کی ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا دجال سے سامنا ہو جائے تو ان 4 مقامات پہ چلے جائیں، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل جائیں جو دجال سے مقابلہ کر رہی ہوگی. اتنی ہمت نہیں ہوتی تو گوشہ نشین ہو جائیں. درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو نا کوئی مڈل پوائنٹ نہیں ہوگا کوئی دجال کے آنے کے بعد. ابھی تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان نا، میرے جیسے کمزور مسلمان درمیان میں رہ رہے ہیں کہ جی آخرت بھی کچھ آ جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، ہے نا. تو جیسے جیسے زمانہ دجال کے قریب آئے گا نا، تو یہ جو باٹم لائن ہے نا، یہ جو حتمی لائن ہے، یہ گہری ہوتی چلی جائے گی اور ہو رہی ہے. اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس بلاک میں ہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا بھی مل جائے اور وصال صنم بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. کسی ایک کو مقام اعراف دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو کسی ایک چیز کو تو اختیار کرنا ہوگا. ہم خود اختیار کر لیں یا اللہ رب العزت جب دجال کا فتنہ آئے گا نا تو اللہ اس خلیج کو بالکل واضح کر دیں گے، اور مطلب ہم کسی ایک بلاک میں ہم کو شامل ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو 5ویں بات یہ کہ جو اس سورہ کہف کی تلاوت کریں، آخری یا شروع کی آیتوں کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور دجال سے دور بھاگیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے، دور بھاگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں. ایک دعا تو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی دعا کا ایک اور ورژن ہے جو ہم نماز کے آخر میں جو درود شریف کے بعد ہے، ہم اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا ہمارے سامنے لکھی ہوئی سلائیڈز بھی آپ کو مل جائے گی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر کے ہم اللہ سے دعا مانگیں. یہ مسنون دعا ہے، مسنون دعاؤں کی برکت الگ ہوتی ہے. اور ہم اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب آخری رکعت جو بھی ہو نفل نمازوں میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور درود شریف کی بات کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا ہے، اس کی جگہ پہ یا ربنا آتنا فی الدنیا، اس کی جگہ پہ یا اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھیں گے اس طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو یہ من 40 کا لفظ آتا ہے نا دوسری حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے شروع میں ہم لگا دیں گے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو آخری تشہد جو بھی ہو، 2 رکعت ہو یا 3 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، تو اس میں درود شریف کے بعد ہم یہ دعا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.